بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا دوست آپ کا بھائی طاہر خان, اور یہ جو پیچھے گزرا یہ میرا بھائی چھوٹا خان گل. تو کیسے آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج کا یہ لائیو سیشن ہوگا اردو میں, کیونکہ آج کا مہمان جو ہے اس کی جو بھی ویڈیوز آتی ہیں وہ ساری اردو میں ہوتے ہیں. یہاں پہ جتنے بھی فالوورز ہیں انسٹاگرام میں, یا جو میرا دوست ہے ان کے جو فالوورز ہیں, تو وہ بھی زیادہ تر پشتو نہیں سمجھتے. تو آج کا ہمارا یہ سیشن ہوگا اردو میں. تو آج کا ہمارا مہمان ہے اس لائیو سیشن میں پاکستان کا فخر, فرسٹ پختون انٹرنیشنل ولاگر, فیمس ٹک ٹاکر اینڈ اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن, مسٹر کبیر خان افریدی. اب کبیر بھائی کا انتظار ہم کر رہے, اللہ کرے کہ وہ آ جائے تو ہم اس کو اپنے لائیو سیشن میں لے لیں گے. اور کبیر بھائی ہمارے کے ساتھ گپ شپ بھی لگائیں گے. آپ لوگ کے جو بھی کویسچنز ہوں گے تو وہ بھی ایڈ کریں گے. اور یہ جو لائیو سیشن ہے اس سے آپ لوگ ضرور مزے لیں, کیونکہ کبیر بھائی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور گپ شپ بھی لگائیں. کبیر لالا ستاری مشے پخیر والے, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام علیکم طاہر خان. امید لرم کہ خبر ہے, امید ہے خیریت سے ہوں گے. سیشن ہمارا اردو میں ہے تو اس لیے جاری رکھیں گے اردو میں. کبیر کیسے لال ہیں آپ کی لوگ آواز بتائیں سلو آ اپنا. رہی ہے, لیکن اگر آپ کے پاس ہینڈ سیٹ ہو, اگر آپ نے لگایا تو بہت اچھا ہوگا, کیونکہ آپ کی آواز بہت زیادہ سلو آ رہی ہے. ہیڈ سیٹ تو نہیں ہے لیکن آواز تھوڑا میں اونچا کر لوں گا. ہاں وہی کر لو. اچھا ہینڈ سیٹ اچھا نہیں ہے اچھا. تو آواز تھوڑا مجھے. کبیر بھائی کیا حال چال ہے؟ میرے خیال میں سگنلز بھی ویک ہے کیونکہ ویڈیو سموتھ نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے, سگنل ٹھیک ہے, لیکن آواز کو اچھا آپ نے تھوڑا سا زور سے بولنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا شور سب جی. سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کبیر افریدی کی جگہ اگر میں کبیر کوہستانی کہہ دوں تو کیسا لگے گا, کیونکہ آپ نے تو کلام سے واپس آنا نہیں. دیکھیں طاہر بھائی, بات اس طرح ہے کہ میں پاکستان کے ہر کونے کو پاکستانی سمجھتا ہوں. واہ. میرے ذہن میں ابھی تک یہ نہیں ہے کہ میں کالام میں ہوں, سوات میں ہوں, اس علاقے کیوں نہیں گیا یا اس علاقے کیوں نہیں گیا. میں سارے علاقوں کو ہی پاکستان کی نظر سے دیکھتا ہوں. یار کبیر بھائی وہ تو ٹھیک ہے, میں بھی ٹریول کرتا ہوں, لیکن یہ تو آپ کے تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے اور گھر بار بھی آپ نے بنا لیا, بچے بھی وہاں پہ ہیں, تو میں سوچ رہا تھا کہ ویسے نہیں آپ سر نیم چینج کر لو گے, کبیر خان کوہستانی. کرونا کی وجہ سے ہم پشاور میں تھے, وہاں گرمی بہت زیادہ تھی, باہر نکلنا ممکن نہیں تھا, تو سیفٹی کی وجہ سے بھی اور گرمی کی وجہ سے بھی پھر ہم سیزن کے لیے کالام ہی آ گئے. تو آلموسٹ 3 مہینے ہوئے ہم کالام میں ہی ہیں, اور مزید شاید 1 ہفتہ 10 دن میں واپس پشاور پھر جانا ہوگا. چلے گریٹ, ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں کبیر بھائی آپ کے ساتھ ساتھ کالام, اور میں بھی تقریباً ایک بار آپ کے پاس آیا ہوں کالام, تو ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ تو وہاں پہ اسٹے کر رہے ہو فیملی کے ساتھ, لیکن آپ دنیا کو دکھا رہے ہو کہ یار کالام میں ان سین ان ٹچ جگہ آپ نے ایکسپلور کی جو شاید کسی نے نام تک نہیں سنے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے یار, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. ہر دن ہفتے میں آپ کی جب ویڈیو آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار ایک نیا جگہ دیکھنے کو ملتی ہے. پہلے ایک ماڈرن ہوتا تھا کالام میں, کالام کا بازار ہوتا تھا, ابھی پتہ نہیں آپ نے کون کون سے لیک دریافت کیے, کون کون سے پہاڑ کے نام, وہ اگر اس کے نام ہم گننا شروع کریں تو ٹائم کم پڑے گا. اس کے بارے میں بتائیں کیسا ایکسپیرینس رہا یہ نیا جگہ ایکسپلور کرنے میں, اس کا ایکسپیرینس ذرا شیئر کریں. بہت اچھا آئیڈیا مجھے ملا, اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ جب بھی ہم نے کسی جگہ کو ایکسپلور کرنا ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ 3-4 دن ہم جائیں اور واپس چلے جائیں. ایٹ لیسٹ 2 ویکس درکار رہتے ہیں. اگر آپ ہنزا جاتے ہو یا چترال جاتے ہو یا اس طرح کچھ اور اسکردو جاتے ہو تو 2 مہینے میں آپ کچھ زیادہ دیکھ سکتے ہیں. ایون یہاں تک کہ لوکل لوگ بھی ان جگہوں کو نہیں جانتے ہوں گے. تو کالام کے اس ٹرپ میں مجھے یہ ایکسپیرینس ملا کہ اگر صحیح پراپر ٹائم دے علاقوں کو
تو بہت کام ہو سکتا ہے. جو کو صحیح معنوں میں جو ایکسپلوریشن جس کو بولتے ہیں یا علاقوں کو انٹروڈیوس کرنا, تو وہ اس کے لیے ٹائم زیادہ درکار رہتا ہے, کیونکہ ہمارے علاقوں میں زیادہ تر سہولیات نہیں ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ ہائیکنگ زیادہ سے زیادہ کرے, جو بیوٹی ہے وہ حکومت کے نظر میں بھی لائیں, مقامی لوگوں کو بھی دکھائیں, اور پاکستان میں جتنے آنے والے سیاح جو ہیں وہ بھی جان جائیں. تو تب وہ علاقے بھی آباد ہوں گے, ان کے لیے روڈز بھی بنیں گے, اور لوگ جان جائیں گے کہ کالام فار ایگزامپل یہ صرف ماہوڈنڈ نہیں ہے, بلکہ یہ جتنے میڈوز, یہ ویلیز, یہ لیکس جو ہیں یہ ہم نے دکھائیں. تو لوگوں کو اب اندازہ ہوا. بازار میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں, چاہے وہ پنجاب سے ہو, KPK سے ہو, وہ ہر بندہ سلام کے بعد یہی کہتا ہے کہ اس بار ہم کالام آپ کی وجہ سے آئے. یہ بہت بڑی بات ہے کبیر بھائی. جتنا ہم گھومے ہیں کالام, یا جتنے بھی یہ ویورز, جتنے بھی ہمارے یہ دوست لوگ گئے ہیں, تو وہ کالام کے بازار میں اسٹے کرتے تھے, پھر ماؤنٹن. اور یہ جو خوبصورتی تھی جس کو آپ نے ایکسپلور کیا ٹک ٹاک کے ذریعے, اپنے فیس بک, جی. یوٹیوب کے ذریعے, تو وہ ہمیں بھی بہت اچھا لگا. لیکن کیا سمجھتے ہو آپ کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی نہیں تھی کہ پاکستان بننے میں ابھی تقریباً یہ 72-73 سال ہوئے, آج تک گورنمنٹ کے سائڈ سے بھی کسی نے یہ جگہ ایکسپلور نہیں کی؟ تو اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہو؟ طاہر بھائی, گورنمنٹ سے اگر گلے کی بات ہونا, تو ہم نے تو جگہ آلریڈی ایکسپلور کر دی. تو گورنمنٹ تو ابھی بھی پتہ نہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کبیر افریدی ہے کون. تو جگہ تو چھوڑے, وہ تو مجھے بھی جاننے سے میرے خیال میں غافل ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کبیر بھائی, لیکن جو آپ کر رہے ہو اس مٹی کے لیے, اس وطن کے لیے, خاص کر یہ نارتھن ایریاز کے لیے, تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا کوئی بھی یوٹیوبر, کوئی بھی بندہ اتنا کیا ہے. ایز اے فرینڈ میں آپ کو بولتا بھی ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہو, ملک کا نام روشن کر رہے ہو, اس علاقوں کا نام روشن کر رہے ہو. تو میرے ساتھ ساتھ آئی ریلی ہوپ کہ جتنے ویورز بھی ہیں وہ بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہوں گے, اور جتنے آپ کو لوگ ملتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتاتے ہوں گے کہ کبیر بھائی آپ اچھا کر رہے ہو. کیسا ایکسپیرینس رہا لوگوں کے ساتھ؟ طاہر بھائی, ایک مزے کی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم جی یہ جب ولاگ بناتے ہیں نا, تو ایک پورا دن یا 2 دن کا ورک ہم 12 یا 16 منٹ میں ڈال کے لوگوں کو دکھاتے ہاں, ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے بیک کا ہارڈ ورک کتنا ہے. میں 70 سے اب تقریباً پتہ نہیں 62 کے 63 kg آ چکا ہوں. تو جو دوست مجھے دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز میں تو آپ بہت بڑے لگ رہے تھے, آپ تو چھوٹے, ان کو اب پتہ یہ نہیں ہے کہ ہم کتنا ہارڈ ورک سے پاس ہو کر پھر آتے ہیں, 12-16 منٹ میں ایک ویڈیو دکھاتے ہیں. باوجود یہ کہ پھر وہ مل کے ہمیں اپریشیٹ کرے, تو وہ الٹا آپ کو یہی کہیں گے کہ یار جی آپ زیادہ ٹریول گاڑی میں کرتے ہو, آپ کو پیدل بھی جانا چاہیے. تو ہم 6-7 گھنٹے ہائیک کر کے ویڈیو میں دکھاتے ہیں, ان کو پھر بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اس جگہ تک کس طرح پہنچے ہیں. ہم ویڈیوز میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ بڑی گاڑی لے جاؤ, چھوٹی گاڑی نہ لے جاؤ, تکلیف آپ کو ملے گی. پھر یہی لوگ ہم سے ملتے ہیں اور یہ گلا کرتے ہیں کہ یار آپ اس جگہ گئے تھے, ہمیں تو بڑی تکلیف ملی. کیوں تکلیف ملی؟ ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی, چھوٹی گاڑی تھی. تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو آپ کو جگہ دکھانا ہے, انفارمیشن دینا ہے. پھر وہ جگہ آپ کو تکلیف دے ہوئی یا آپ کے لیے اچھی ثابت ہوئی, پارٹ آف لائف ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں لاسٹ ٹائم گیا تھا بشائی ٹاپ, تو جس ہاں, مہینے یا جس ہفتے میں گیا تھا, اس ٹائم بشائی ٹاپ بہت گرین تھا, لش گرین. وہاں اچھا, پر چھوٹے چھوٹے فلاورز تھے, تو وہ سینریز بہت اٹریکٹیو تھی. ہاں, میرے بعد پھر تقریباً 25 دن بعد پھر اور لوگ گئے, انہوں نے وہ جگہ دیکھی, تو وہاں کی گرینری کم ہو چکی تھی. تو وہ گئے وہاں تصویر بنائے. تو پھر کئی بازار میں ملاقات ہوئی, تو مجھے گلا کیا کہ یار آپ نے ویڈیوز میں علاقہ انتہائی خوبصورت دکھایا تھا, ہم گئے, علاقہ تو اتنا خوبصورت نہیں جس تھا. طرح علاقہ ہوگا اب تو بندہ اس طرح ہی دکھائے گا نا, کوئی بندہ تو پینٹ نہیں بارہ کر سکتا. 12 مہینے ہیں, 12 مہینے میں 2 مہینے علاقہ گرین رہتا ہے, 2 مہینے ڈرائی رہتا ہے, پھر کچھ مہینے برف باری ہوتی ہے, کبھی وائٹ, کبھی گرین, کبھی براؤن. یہ تو نیچر ہے, نیچر خوبصورتی ہے. تو یہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کہ اس وقت گرین تھا, اب گرین کیوں نہیں ہے. اچھا کبیر بھائی, ایک دوسرے کوشچن کی طرف آتے ہیں. یہ جو نئی جگہ آپ ایکسپلور کر رہے ہو, میں نے آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی تھی, آپ سے بات بھی ہوتی ہے, کافی کون سی اس طرح مشکلات بندے کو آتی ہے؟ ایک تو آپ ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی, وہ آپ لینڈ سلائڈنگ سے بال بال بچے تھے, تو ایسے کیا مشکلات آئی ہے آج تک کہ وہ آپ بھول نہیں سکتے؟ وہ ذرا شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟
आपका मतलब है कि इस ट्रेवल के दौरान क्या क्या एक्सीडेंट्स जो कि बड़े हादसे हुए हैं वो हाँ हाँ, पूछ वो रहे जरा हो? शेयर कर ले ताकि बंदों को पता चले कि ये बंदा तो जा रहा है वहां पे, ड्रोन उड़ा रहा है, वो जगह दिखा रहा है, लेकिन मुश्किलात क्या क्या आती है वो तो आप नहीं बताते। देखिए, बहुत ज्यादा होते हैं। अक्सर हम कहीं से जाते हैं, रोड एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, वो हम इसलिए व्लॉग्स में नहीं डालते ताकि लोग ये ना समझे कि हम उनकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं हम्म। कि देखे मैं कितने एफर्ट्स डाल रहा हूँ। वो पार्ट ऑफ लाइफ हम समझकर बस उसे इग्नोर कर देते, अपनी वीडियोस में नहीं डालते। देसान के बारे में अभी जो लैंडस्लाइड हुई थी, वो पत्थर, वो इसलिए हमने व्लॉग्स में शेयर किया ताकि लोग ज्यादा मोहतात रहें, क्योंकि कालाम इसके बाद लोग ज्यादा आने वाले हैं। हर बंदा अगर अपनी गाड़ी ले जाएगा तो शायद 100 में से 4-5 को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़े, चाहे वो माली हो या जानी हो। तो इसलिए मेरा हक बनता था कि जो रियल सीन था वो ऑलरेडी कैमरे में आया भी था, तो मैंने वो अच्छा। शेयर इसलिए किया था कि लोग ज्यादा अलर्ट हो, अपनी गाड़ी ना ले जाएं, रेंट की गाड़ी ले जाएं या पैदल जा सकते हैं, जाते वक्त एहतियात करें, बारिश अगर हो तो फिर ड्राइव ना करे। तो ये सारा एक था मेरा एम, ताकि लोगों को सहूलत बने। इसमें हमारा अपना वो पब्लिसिटी का एम नहीं है, लोगों के लिए गाइडेंस, ये हमारा टारगेट है। कबीर भाई, आपकी याद आई थी मुझे तकरीबन एक हफ्ता पहले, मैं बुनेर के पहाड़ों में फंसा हुआ था और आपसे वो बात व्हाट्सएप पे शेयर भी की थी कि यार एक जगह पे फंस, और हम इतने फंस चुके थे कि मैंने कलमा भी पढ़ लिया, और उस टाइम आप याद आए कि यार ये मेरा जो भाई, ये जो एक्सप्लोर करते हैं इन जगहों को, इससे खतरनाक खतरनाक जगह पे जाता है, ये बंदा किस तरह फील कर रहा होता। वो हम बाल बाल अच्छा, बच गए थे, तो आपकी बहुत याद आई थी बुनेर के पहाड़ों में, और आपको मैं इंशाल्लाह उसी पहाड़ पे लेके जाऊंगा। सही है, इंशाल्लाह अच्छा कबीर जरूर, भाई, जरूर जाएंगे। इतना आप सब कुछ कर रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे हो इस मिट्टी के लिए, बार बार आप अपनी वीडियोस में बताते हो कि मैं इस मुल्क के लिए कर रहा हूँ, इसके टूरिज्म के लिए कर रहा हूँ, बाहर को लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यार हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। मिशन क्या है, क्या आपके दिल में है कि यार इससे बढ़कर मैंने और क्या करना है, वो जरा शेयर करें। देखिए ताहिर भाई, मैंने यही मिशन पकड़ा हुआ है। मेरा ये एम है कि मैं पाकिस्तान को एक शोबे में सर्व करूं। वो हम्म। शोबा मैंने अब टूरिज्म सेलेक्ट किया है। चूंकि मैं ज्यादातर बाहर होता हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मेरे लिए मजीद ज्यादा कुछ कैटेगरी टच करना नामुमकिन था। दो ही ऑप्शन थे मेरे साथ, एक पाक चीन दोस्ती। पाक चीन दोस्ती तो आफ्टर 365 डेज नहीं टच कर सकते। बस जो मौका मिलता है या साल में एक दिन या एक वीक, हम उसी में बिजी रहते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के लिए लगे रहते हैं। कभी इंटरनेशनल ट्रेवल अगर करते हैं तो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी ब्यूटी, लोगों का रवैया, बिहेवियर, गवर्नमेंट के फैसिलिटीज वो दिखाते हैं ताकि लोग इससे सीखे। जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो वहां से दिखाते हैं कि देखे इंडोनेशिया इस तरह है, थाईलैंड इस तरह है, ताकि हमारे जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है या आवाम जो सयाह है, टूरिज्म पसंद करने वाले, उनको मेरे ख्याल में कबीर भाई का कबीर भाई आपकी मेरा सिग्नल का एक थोड़ा सा एम है प्रॉब्लम जो हुआ। कि मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के सयाहत को फरोग दूं। इसमें हर तबका हमें ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो मूवी स्टार हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो। हम पाकिस्तान के हर तबके को वेलकम करते हैं। बाज लोगों को शायद ये ना पसंद भी हो, कभी कभार हम किसी एक्टर के साथ अपेयर हो जाते हैं, कभी कभार हम सिंगर के साथ अपेयर हो जाते हैं। तो उनकी जो अपनी लाइफ है उससे हटकर पाकिस्तान के लिए जो भी हमारा साथ देगा, चाहे वो कोई भी हो, पाकिस्तानी हो या अफगानी हो या गैर मुल्की हो, लेकिन वो अगर स्टेप जी। ठीक है कबीर भाई, ये बताइएगा हाउ इज द पब्लिक रिस्पांस। पब्लिक में आप जब जाते हो तो पब्लिक से क्या रिस्पांस मिलता है आपको, क्या कहते हैं वो लोग। देखिए, पब्लिक में मैं जब जाता हूं तो कभी कभार मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं शायद कबीर अफरीदी नहीं हूँ, शायद अफरीदी बाहर निकल आया हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं तो पहले ज्यादा बाहर नहीं जाता था, बाहर नहीं जाता था, लेकिन जब से मैंने बाहर चलना शुरू किया है, जो कि पब्लिक, जो आवाम प्यार मोहब्बत मुझे देते हैं, जब गले लगाते हैं, फिर कभी बाजार में नारे भी लगा लेते हैं मुझे देखकर, पाकिस्तान जिंदाबाद।
تو میرے جتنے بھی تھکاوٹ ہے یا جتنے بھی اسٹرگلز میں نے کیے ہیں مجھے سکون مل جاتا ہے. مجھے ان کا پیار محبت دیکھ کر بس میں تسلی دیتا ہوں اپنے آپ کو, بھلے گورنمنٹ پوچھے یا نہ پوچھے مجھے ان کی ضرورت اب ہے بھی نہیں. جو عوام کا تعاون, جو پیار محبت مجھے مل رہا ہے طاہر خان, یہ مور دین انف ہے. اچھا کبیر بھائی, یہ میں نے ایکسپیرینس بھی کیا تھا, جب میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو وہ لوگ آتے ہیں, محبت کرتے ہیں کہ ہاں یار آپ لوگ کر رہے ہو اس مٹی کے لیے, وطن کے لیے. ایک بھائی نے ابھی کامنٹ کیا کہ کبیر بھائی پروونس جو پاکستان کے سب سے خوبصورت کون سا ہے, سندھ, بلوچستان, پنجاب یا کے پی؟ تو آنسر تو میرے خیال میں بہت ایزی ہے, لیکن وہ آپ سے سننا چاہتا ہے. کوشچن کلیئرلی نہیں سمجھا طاہر بھائی. ایک بھائی نے کمنٹ کیا کہ کبیر بھائی کا ریویو چاہیے کہ پاکستان کا کون سا صوبہ سب سے خوبصورت ہے, سندھ, بلوچستان, پنجاب یا کے پی؟ دیکھیں میرے لیے سارا پاکستان ایک ہی ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ میں اس وقت کے پی میں ہوں, اس وقت بلوچستان میں ہوں. میں جدھر بھی جاتا ہوں میرے لیے سارا پاکستان خوبصورت ہے. کہیں پر کلچر ہے, کہیں پر ہسٹری ہے, کہیں پر نیچر ہے, کہیں پر پتہ نہیں بہت زیادہ رچ. یہ پاکستان کنڈرات آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سے فائدے رکھے ہیں. کئی ڈرائی ایریاز ہے, ڈرائی ایریاز میں ہمارے لیے منرلز ہے. گرین ایریا ہے, گرین ایریا میں ہمارے لیے سیاحت ہے. جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں پر آبشار ہے تو کہیں پر صحرا ہے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کی دین ہے جو کہ خاص کرم ہے پاکستان پر. کبیر بھائی بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات چیت کر کے. ہم تو ویسے بھی گپ شپ لگاتے ہیں واٹس ایپ پہ, لیکن میرے دوست ہیں, آپ کے فینز ہیں, وہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ یار کبیر بھائی ریپلائی نہیں کرتے, کبیر بھائی ٹچ میں نہیں رہتے, اپنے فالوور کو رسپانس نہیں دیتے. تو ان کا یہ گلہ ہے, تو آپ ان کو اس گلے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہو؟ دیکھیں پہلے تو میں سب سے معافی چاہتا ہوں جو خفا ہے اس وجہ سے کہ میں رسپانس نہیں دیتا ہوں. میں بذات خود موبائل بہت کم یوز کرتا ہوں, صرف اس لیے اپنی ایڈیٹنگ کر کے وہ پوسٹ کر کے. اس کے علاوہ میں اپنے ٹریول میں ہی بیزی رہتا ہوں. ایک دن ایڈیٹنگ کو کرتا ہوں. اب ٹک ٹاک پر میری آئی ڈی ہے, میں خود ٹک ٹاک میں نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے. اپنی ویڈیو پوسٹ کر کے بس موبائل پھر سائٹ پر رکھتا ہوں. فیس بک پر ویڈیوز ڈالتا ہوں تو میری کوشش ایفرٹس وہ پوسٹ کر کے کمنٹس کبھی کبھار موقع ملا تو دیکھ لیتا. فیڈ بیک آتا ہے تو وہاں سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. پھر کچھ بھائی کوشچن پوچھتے ہیں, اگر ایک کو جواب دے اور پھر 100 کو اگنور کرے تو ایک خوش ہوگا, 99 میں خفا ہوں گے. تو اس لیے ہم معذرت کرتے ہیں. ہر شخص تک پہنچنا, ان کو جواب دینا, یہ ہمارے لیے ناممکن ہے. بالکل کبیر بھائی, یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے, اور فین جو ہے وہ سمجھتے بھی اس چیز کو. بہت بہت شکریہ کبیر بھائی, انشاءاللہ گپ شپ لگاتے رہیں گے, انصاف پہ لائیو آتے رہیں گے. اور کل پرسوں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ایسی بھی آ رہے ہیں ایک دوست کے ساتھ کلام, تو ہوپفلی وہاں بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے موسٹ گا. ویلکم, آخر میں اپنے انتظار فینس میں کے ہوں. لیے, ویورز کے لیے اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز. بس سب دوست خوش رہیے, امن سے رہیے, جو نفرت ہے وہ مٹائیں, آپس میں محبت سے رہیے. ہماری زیادہ ناکامی جو ہے سبب یہی ہے کہ آپس میں اتفاق نہیں ہے. مل جل کر رہیے اور پاکستان کے لیے کچھ کرے. گلے چھوڑے, خود پریکٹیکلی آگے آئیں, سامنے آئے گا. اگر ہم کمزور ہیں, ہمارا ورک صحیح نہیں ہے, تو آپ لوگ شاید ٹیلنٹڈ ہوں گے, آپ آگے آئیں, ہم سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ ملک کو ترقی دیں گے. بہت شکریہ کبیر بھائی, تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بھی تھینک بہت یو. شکریہ, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے. بہت اللہ بہت شکریہ. حافظ. اللہ حافظ. اللہ تھینک حافظ. یو. تھینک یو.